اپنے عقیدے کا ہی پتہ نہیں۔ علم تو یہ ہے کہ لوگ اپنے عقیدے سے واقفیت رکھتے ہو، معلوم ہو۔ سب سے اہم اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کیا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے اور ایمان بھی رکھتا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، الحمدللہ بھی رکھتا ہے، اور اسی کے ساتھ یہ بھی عقیدہ رکھتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، ضروریات دین کا اقرار بھی کرتا ہے، لیکن ایک بات شرارت کی کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین نہیں ہے۔ اب بتائیں مجھے، وہ اسلام کی نظر میں، شریعت کی نظر میں، قرآن کی نظر میں، خود رب کائنات کی بارگاہ میں وہ شخص کافر ہے، مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو شخص اس کو کافر نہ مانے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے عقیدے کے متعلق معلومات ہونی چاہیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کیا، قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، اہل بیت اطہار کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہے، حضور کے صحابہ کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ جب عقیدہ درست نہیں اور ہماری قبر کا دار و مدار عقیدے پر ہے، رب کائنات کے سامنے پیش ہونے کا معاملہ عقیدے پر ہے، جنت اور جہنم میں جانے کا معاملہ عقیدے پر ہے، تو جب بندے کا عقیدہ ہی درست نہ ہوگا، پتہ ہی نہیں ہوگا، اب مجھے پتہ ہی نہیں ہے، یہ فہم و فراست ہے، یہ تو سراسر جہالت ہے۔ اگر عقیدہ درست نہیں، نیکیاں کرتا چلا جائے، قرآن کا درس دیتا رہے، تبلیغ کرتا رہے، حدیث پڑھاتا رہے، مدارس بناتا رہے، پوری اپنی پراپرٹی کا خرچہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتا رہے، تمام اعمال حسنہ جتنے بھی نیک عمل کرے، اگر انسان کا عقیدہ درست نہیں ہو کسی کام کے بڑی بڑی کانفرنس منعقد کرے، بڑے بڑے مدارس بنائے، بڑے بڑے مفتیان کرام نکالے اپنے مدارس سے، لیکن کوئی بھی اس کو اجر نہیں ملے گا۔ اجر تب ملے گا جب اس کا عقیدہ درست ہوگا۔ میں کہتا ہوں صحابہ ہماری ایک آنکھ ہے تو اہل بیت ہماری دوسری آنکھ ہے، صحابہ ہمارا جسم ہے تو اہل بیت ہماری روح ہے، صحابہ ہمارا دماغ ہے تو اہل بیت ہمارا دل۔ دماغ ٹھیک نہیں تو دل کو چین نہیں، جسم درست نہیں روح کو چین نہیں، روح کو تب سکون ملے گا جب بندہ صحیح سلامت ہوگا۔ اب قرآن سے پوچھے صحابہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، قرآن سے پوچھے اہل بیت اطہار کی عظمت کیا ہے، قرآن سے پوچھے احادیث رسول میں ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ لوگوں نے بلا دیا، اپنی مطلب کی باتیں نکال دی، وہ بیان کی، پھر جب عقیدہ خراب ہوا تو خود بھی گمراہ ہوئے، لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ جب ایسے مراکز ہوں گے رفیق ملت جیسے تو انشاءاللہ العظیم ہم اپنوں کو لیکن غیروں کو بھی دیکھیں گے، کبھی ان کو گمراہ نہیں کریں گے، ان تک حق بات پہنچائیں گے اور حق بات کریں گے۔ جہاد میں دیکھیں اہل بیت ہے، اگر شریعت کی بات آئے تو اہل بیت ہے، اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے سایہ کی طرح
آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، ہر عمل رب کائنات نے دیکھے اس کا جو مرتبہ بنایا اور اس کا اجر کا جو دار و مدار بنایا وہ آل رسول کی محبت کو بنایا، اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام و تسلیم کی پورے زندگی میں جو تبلیغ فرمائی، اس تبلیغ کا اجر کیا؟ فرمایا میرے حدیث سے یہ محبتیں، یہ شوق و جنون، یہ محبتیں، یہ شوق و جنون غذائی دلے بنا از ہمدری راہ، اس کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ یعنی کہ کسی دل والے کے پاس جا کر دل کی باتیں لے، جا کر اپنا نصیبہ تلاش کر، اہل دل کے پاس بیٹھ تو تمہیں بتائے اہل کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اپنے ملاقات کی دعوت آیت مبارکہ کی طرف میں دو باتیں عرض کروں گا۔ سیدہ کائنات جگر گوش مصطفیٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کہ دو ایسے عظیم مقامات، ایک وہ مقام ذات مصطفیٰ سے ملا اور وہ مقام ایک وہ جو بارگاہ خداوندی سے ملا۔ ویسے بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام والسلام کا فرمان ہے، رب کائنات نے بھی ایک حکم دیا بے قطار کی محبت کا، احب اللہ بما یحبب من نعمہ، اللہ رب العالمین کی ان تم انعامات، احسانات، اکرامات جو ہوتے ہیں ان پر غور و فکر کرو اور اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر کیا ہے فرمایا اللہ جل وعلا سے محبت کرو۔ کس انداز میں مفہوم بتا رہا ہوں حدیث مبارکہ کا، فرمایا اگر اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ مصطفیٰ کی محبت کرو۔ پھر یہی معیار میرے مصطفیٰ نے فرمایا میری محبت ایسے نہیں ملے گی، اگر میری محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو سیدہ کائنات سے محبت کرو، حضرت مولا علی سے محبت کرو، حضرت امام حسن و امام حسین سے محبت کرو۔ یہ معیار مصطفیٰ نے بنایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اللہ جل وعلا کے نام کو یاد کرو، ذکر کرو۔ کس انداز میں؟ مولا انداز کیا ہو؟ کاروبار کریں، چلتے پھرتے گھومتے پھرتے ہماری توجہ لوگوں کی طرف ہو، ہماری توجہ اپنے کاروبار کی طرف ہو؟ فرمایا نہیں، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہر چیز سے کٹ کر اسی کے ہو جاؤ، اسی کے ذکر میں مست رہو اور اسی کے ذکر میں مست رہو۔ ویسے بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کا ذکر اس انداز میں کرو کہ تو لوگ تمہیں دیکھ کر کہیں یہ تو ایمان ہے، یہ تو مستانہ ہے، تو مست ہو کر رب کا ذکر کرو۔ اب دیکھیں ہم سیدہ کائنات جگر گوش مصطفیٰ سیدہ کائنات کی زندگی پر توجہ کریں۔ دو مقامات ملے، میں نے کہا دو مقامات۔ جب سیدہ کائنات کی والدہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہوا، یہ آپ کا بچپنا ہے، چھوٹی سی عمر ہے، اب تربیت کا مرکز مصطفیٰ کریم نے جو فرمایا مرکز وہ فاطمہ ہے۔ بچپن سے لے کر جب تک مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور تسلیم کی زندگی رہی، خصوصی توجہ دیتے رہے، تربیت فرماتے رہے، اور ہم جب واقعہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اس کا ہجرت والا واقعہ بیان کرتے ہیں، یہ واقعہ مشہور اور معروف ہے، جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 3 راتیں 3 دن توجہ کو اتحاد فرمائی، جب بہت سگلار سے نکلے، اب قریب پہنچ رہے تھے، لوگوں نے دیکھا تو صدیق اکبر میں اور مصطفیٰ کریم کی ذات میں فرق محسوس نہیں ہو رہا کہ صدیق کون ہے، مصطفیٰ کون ہے، غلام کون ہے اور آقا کون ہے۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ صدیق کون ہے، غلام کون ہے، آقا کون ہے، فرق محسوس نہیں ہو رہا تھا۔
حضور کو سائے کی ضرورت تھی؟ بالکل نہیں تھی. لوگوں کو بتانا یہ مقصود تھا کہ آقا یہ ہیں اور غلام یہ. یہ تو کمال 3 دن اور 3 راتوں کا ہے. اگر آپ کہیں تو میں اس سے تھوڑا اور پیچھے جاؤں گا. جب یہ ہمارے نجف شریف آتا ہے تو لوگوں کی طبیعت عجیب ہو جاتی ہے اور ہلچل بن جاتی ہے. اگر آپ کی طرف سے اجازت ہو تو میں عرض کروں. دیکھیں حکم ہوتا ہے ہجرت کا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. حضور فرما رہے ہیں گویا کہ اشارہ ہے کہ اگر ہجرت کرو تو صدیق ساتھ ہو. مکہ کو چھوڑو تو صدیق ساتھ ہو. غار میں جاؤ تو صدیق ساتھ ہو. اگر مدینہ میں داخل ہو جب بھی صدیق ہو. اس آیت مبارکہ کو ذرا مکمل پڑھیں. وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اب ساتھ ساتھ مصطفیٰ یہ بھی دعا کر رہے ہیں گویا مولا ایک ایسا سلطان عطا فرما جو تیری بارگاہ سے ہو. تو رب کائنات نے مولا علی کی ولادت کعبہ معظمہ میں فرما کر اس بات کو ختم کر دیا اور مصطفیٰ کو ایسا سلطان عطا کر دیا جو اپنی بارگاہ سے. سبحان اللہ. وجعل سلطان نصیرا. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے دعا کی کیا فرمایا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا. میری طرف سے میرے گھر سے مجھے وزیر عطا فرما. اور مصطفیٰ فرما رہے ہیں خدا اپنے گھر سے بنا کوئی سلطان عطا فرما. اور وہ سلطان کوئی اور نہ تھا. وہ سلطان وہ ہجرت والی رات مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حکم فرمایا تھا کہ علی ذرا امانت دے کر پھر آنا. اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس رات سے زیادہ کبھی مجھے اتنا سکون نہیں آیا. بے خوف ہو کر میں نے آرام کیا. اللہ تو میں عرض کر رہا تھا توجہ اتحادی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کی ذات پر تقریباً 25 سے 30 سال توجہ اتحادی فرمائی. پھر اس توجہ کا کمال یہ بنا جب سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا پر خاص توجہ رہی. مرکز مصطفیٰ رہا. اٹھتے بیٹھتے چلتے گھومتے اگر کہیں جاتے جب بھی توجہ فرماتے آتے تشریف لاتے جب بھی سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا پر خاص توجہ فرماتے. اور جب یہ توجہ کا مقام اور مرتبہ ملتا چلا گیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاص جب توجہ فرمائی تو وہ کمالات وہ نبوت کے کمالات بھی وہ نبوت کے کمالات بھی وہ ولایت کے کمالات بھی وہ سارے کے سارے کمالات جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام شب معراج کو رب کائنات سے بطور تحفہ لے کر آئے تھے اور وہ غفوریت والی صفت تشریف لے کر آئے تھے. وہ تمام کے تمام مقامات جب سیدہ کائنات کو عطا فرمائے. اب چلنا سیدہ کائنات کا ظاہر تھا. گھومنا بظاہر سیدہ کائنات کا تھا. کلام کرنا بظاہر سیدہ کائنات تھا. کھانا بظاہر سیدہ کائنات کا تھا. لیکن سیدہ کائنات حضرت سیدتنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے جب فاطمہ چلتی ہے میں دیکھتی ہوں یوں لگتا ہے کہ مصطفیٰ چلتے ہیں. جب فاطمہ کلام کرتی ہے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کلام کر رہے ہیں. جب سیدہ کائنات کھاتی ہے بلاوت فرماتی ہے تو یوں لگتا ہے میرے مصطفیٰ کلام جس کو 3 دن 3 راتیں توجہ اتحادی ملے اس کا مقام اور مرتبہ یہ بن جائے کہ اس کی صورت میں لوگ فرق محسوس نہ کر سکیں. جس پر 20 سے 25 سال توجہ رہی ہو تربیت رہی ہو اور وہ کوئی اور نہیں تربیت مصطفیٰ کی.
اور نگاہ مصطفیٰ کی، اسی وجہ سے سب سے پہلے جس کو مقام قطبیت ملا وہ سیدہ کائنات کہاں نمشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت سیرت میں، صورت میں، انداز میں، ہر اعتبار سے، گفتار میں، سبحان اللہ۔ اور یہی تقسیم پھر حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین کی تقسیم ہے۔ یہ مقام مصطفیٰ کی طرف سے ہے۔ سیدہ کائنات کی طرف آتے ہیں، آپ کی سیرت یقیناً بس پولیس ربی کا تبدل کی تصویر فرمایا، بس پولیس ربی ٹوٹ کر اللہ کے نام کو یاد کر، کس انداز میں متبدل نہیں تبدیل دل سے ہٹ کر چھوڑ دو سب کو، دنیا کو، معاملات کو، لیکن اس کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی دنیا کے معاملات سب ترک کر دو، کمانا چھوڑ دو، کھانا چھوڑ دو، پینا چھوڑ دو، شادی کرنا چھوڑ دو، ایسا ہرگز نہیں ہے، لیکن تمہاری توجہ رہے صرف ذات خدا کی طرف، اور جب توجہ آپ کی ذات خدا کی طرف رہے گی پھر جو جو آپ کو مقام اور مراتب ملتے چلے جائیں گے، پھر آپ کا ظاہر، آپ کا باطن اس کی تمام نعمتوں میں ہوتا زن ہو جائے گا۔ جب آپ کو یہ مقام ملے گا، پھر جب آپ جس طرف نگاہ کریں گے وہ ذات خدا ہوگا۔ سیدہ کائنات کی سیرت پر ذرا توجہ کریں۔ حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا رات و رات دن میں بھی ساری رات اللہ جل وعلا کی عبادت میں مصروف، دن میں کام کاج بھی کرتی، لیکن تواریخ کی کتاب میں یہ بھی آتا ہے سیدہ کائنات دن میں بھی اللہ رب العالمین کی بات کرتی۔ جب اللہ جل وعلا کا وہ قرب ملا اور اتنا قرب ملا، اور ہم کہتے ہیں نا کہ جس کو اللہ جل وعلا کے ساتھ نسبت ہو جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہو جائے پھر وہ اور کا ذکر حقیقت میں اللہ کا ہی ذکر ہوتا ہے۔ اب دیکھیں قرآن کے عزت اور احترام اور ادب کرتے ہیں، کیوں؟ بھائی اللہ کی کلام ہے، بالواسطہ یا بلا واسطہ یہ کیا ہوا؟ اللہ کا ذکر ہوا۔ خانہ کعبہ کو مانتے ہیں، کیوں؟ اللہ کا گھر ہے، عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کا گھر ہے، بالواسطہ یا بلا واسطہ اللہ کا ہی عدد ہے۔ رفیق ملت کا ذکر کرنا اللہ کی کاملوں کا ذکر بھی اللہ کا ہی ذکر ہوتا ہے۔ میرا مفتی صاحب اگر کوئی اس طرح کے الفاظ ادھر ادھر ہو جائیں گے کہ طالب علم ابھی سیکھوں گا اور سیکھنے کے لیے ہی آیا ہوں اور میری گفتگو آپ سے کوئی غلطی ہوگی علماء کرام میری اصلاح فرمائیں گے، تو میں عرض کر رہا تھا یقیناً کہ ہمارا اہل سنت جماعت عقیدہ ہے اولیاء کا ذکر حقیقت میں گویا اللہ کا ہی ذکر ہے۔ تو جب یہ سیدہ کائنات اور ان کی بارگاہ سے یہ مقام اور مرتبہ ملتا چلا گیا اور مقام قطبیت ملا، تو پھر اب سیدہ کا ذکر حقیقت میں گویا اللہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ذکر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے ذکر کا ٹکڑا ہے۔ اور یوں ہی ایک اور مقام پر، اچھا یہ جو لوگ نہیں مانتے نا، عجیب بات یہ امام شورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور یہ سیدہ کائنات تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ کے اولیاء کے متعلق آپ لکھتے ہیں کہ ان الولی لا یعرف صفاتہ الا الاولیاء فمن عین لغیر الولی نفی الولایۃ عن انسان ماذا الا من متعصب، یہ جو ولایت سے یہ اللہ کے کاملین یہ ان کو نہیں مانتے اور ان کے بارے میں اچھی بات نہیں کرتے، یہ بس تعصب کی بنا پر ان کو تعصب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر آگے چل کر فرمایا فحشر، ایسے لوگوں کے متعلق فحشر یا دور ہو جاؤ، جس سے ان کی بات سننے سے آگے خود فرماتے ہیں
ممن کان ھذا وصف وفرق من مجالس، جس انسان میں تو یہ وصف دیکھے وہ سیدہ کائنات جگر کو سے مصطفیٰ سلام اللہ علیہ کے متعلق ہلکی بات کرے، غلط بات کرے، کیونکہ خود رب کائنات نے یہ ذمہ لے لیا کہ میں نے ان کو ہر چیز سے پاک کر دیا، ہر خطا سے پاک کر دیا، ہر گناہ سے پاک کر دیا، ہر ایک سے پاک کر دیا۔ یہ کون ذمہ لے رہا ہے؟ رب کائنات کا یہ ذمہ ہے۔ ہر قسم کی ناپاکی، ہر قسم کی پلیدی سے میرے رب نے اس کو دور کر دیا۔ جو سیدہ کائنات اولا کائنات کے متعلق ہلکی بات کرے، وفرق من مجالسہ، ایسے لوگوں سے دور بھاگو، ان کی مجالس میں جانے کی ضرورت نہیں، اور ان کو سمجھ جا کہ وہی لوگ ہیں جو اولیاء کا نام لیتے ہیں، صحابہ کا نام لیتے ہیں، لیکن در حقیقت مانتے ہیں۔ جس طرح یہود و نصارہ حضور کے صادق الامین تھے، یہ مانتے بھی تھے لیکن دل سے تسلیم نہیں کرتے۔ اگر تسلیم کرتے ہو تو ایمان کی بدل نہیں جاتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت سے مقامات پر فرمایا انما فاطمہ بدعۃ منی یؤذینا یؤذینی ما آتاہا۔ ایک اور روایت میں یوں الفاظ ہے فاطمہ بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی۔ دوسری روایت میں یوں بھی الفاظ آئے یریبنی ما رابها ویؤذینی ما آلہا۔ انما فاطمہ شجرۃ منی یبسطنی ما یبسطها ویقبضنی ما یقبضها۔ تمام کی تمام احادیث کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ فاطمہ میرا جگر پارا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جو چیز اس کو تکلیف دے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے۔ جس چیز سے سیدہ کائنات کو تکلیف ہو اس چیز سے ان مصطفیٰ کو تکلیف ہوتی ہے، اور جو چیز سیدہ کائنات کو ناراض کرے اس چیز سے گویا مصطفیٰ کو ناراض، یا میں خود مصطفیٰ ناراض ہوتا ہوں۔ جب سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا اور رب کائنات نے یہ مقام و مرتبہ دیا، پھر رب کائنات نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ سو جس شخص نے میرے ذکر سے روگردانی کی یا میرے ذکر سے بھاگا، میرا ذکر نہ کیا، تو میرے آپ کو کہا کہ یہ ذکر کتنا ذکر ہوا؟ یہاں جو ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، یہ حقیقت میں یا تو ذکر مصطفیٰ ہے یا آپ کی ذریت کا ذکر ہے۔ تو معلوم ہوا فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ سو جس شخص نے میرے ذکر سے روگردانی کی ان کی معیشت تنگ کر دی جائے گی۔ اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور سید عالم مساق کی حدیث میں عرض کر رہا ہوں، حضور سید عالم مجسم شفیع موسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس انداز میں فرمایا، اس کے راوی حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اچھا اس سے پہلے میں آیت مبارکہ مکمل پڑھ کر سناؤں۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اور جس نے میرے ذکر یعنی میری یاد، میری نصیحت، میرے حکم سے روگردانی کی، رب کا حکم کیا ہے؟ روگردانی کی، تو اس کے لیے دنیا میں معاش بھی تنگ کیا جائے گا، اور آگے چل کر فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ان کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ اس حوالے سے اسی آیت مبارکہ کے تحت مفسرین کرام لکھتے ہیں، اس کے راوی حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ خطبے کے دوران سنا۔ کیا سنا؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں من ابغضنا اہل البیت حشرہ اللہ یوم القیامۃ یہودیًا، اے لوگوں جس انسان نے میری اہل بیت سے بغض رکھا کیا ہوگا؟ کل روز حشر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے ساتھ یہودیوں والا معاملہ کرائے گا۔ جس شخص نے میری اہل بیت کے متعلق ہلکی بات کی، جگر پارہ مصطفیٰ کے متعلق ہلکی بات کی، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں خود مصطفیٰ
نماز پڑھتا ہو، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر کہ وہ روزہ بھی رکھتا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، پھر بھی مصطفیٰ یہی معاملہ، یہی اثر اس کے ساتھ کروں گا۔ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اور وہ دعویٰ مسلمانی کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ یاد رکھو جو شخص یہ طریقہ اپنائے، یہ انداز رکھے اور اپنی زندگی میں یہی بنائے اور وہ یہ کہے کہ میں ہی مسلمان ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں، تو یاد رکھے اس کے اعمال ایسے ضائع ہو جائے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، ایک مولوی صاحب مولوی کلندر، اس نے ایک سید زادی کو تھپڑ مارا۔ اچھا اس کا مقام کیا تھا؟ اس کو ہر روز مصطفیٰ کریم کی زیارت بس آتی روزانہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی کیا ہوتی کیا؟ جس دن اس سید زادے کو تھپڑ مارا وہ سلسلہ منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا، اب زیارت نہیں ہو رہی۔ اللہ مدینہ منورہ کی علماء کی طرف کیا، میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا یہاں ایک عورت رہتی ہے، وہ ہے ولیہ اللہ کی کامل ولیہ ہے، اس کی طرف آپ جائیں اور سارا معاملہ۔ ایک دن وہ بیٹھے تھے، وہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، اس کو بتایا گیا کہ جیسے ہی بات سنی آپ کا چلا بہت غصہ آیا، آپ نے ہاتھ پکڑ کر روضہ رسول کے سامنے لے کر جا کر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا یہ محمد مصطفیٰ۔ بولتے ہیں اس مولوی صاحب کو کھلی آنکھوں کے ساتھ مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہوئی۔ بس وہ اس پر اپنی حضرت سیدہ کائنات کو بطول، اچھا بطول کا معنی اور بدل اس لیے آیا ہے کہ ہر چیز سے کٹ جانا، الگ ہو جانا، جدا ہونا، منفرد ہونا، بے مثال ہونا، ایک چیز کا ہی ایک چیز سے جدا ہونا، منقطع ہو جانا۔ حضرت سیدہ کائنات کو بطول بھی اس وجہ سے کہتے ہیں آپ کی شان ہر ایک سے نرالی، آپ کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی، اس وجہ سے آپ کو بطول بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب کائنات میرا کہنا اپنی بات کا قبول فرمائے۔